مجلس اعزا جناب سید محمد جعفری صاحب کی طرف سے ہے۔ ان کے والد مرحوم جناب سید علی جعفری ابن سید محمد جعفری، جن کا انتقال 9 جون 2021 کو کینیڈا میں ہوا، انہیں شامل کرتے ہوئے اور ان کے خالو مرحوم مکرم حیدر ابن سید اکرم حسین، ان مرحومین کو بالخصوص ان کے والد مرحوم اور جو خالو تھے انہیں شامل کر کے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أهل الذكر وأمناء رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ اللهم صل على محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ توسل اختیار کرتے ہیں مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اگر کل کی مجلس عزا میں آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اگرچہ کہ وہ کوئی تسلسل سے آج کی مجلس نہیں ہے، وہ ایک مختلف مجلس تھی، آج ایک اور مختلف مجلس ہے، لیکن کل ہم نے حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں گفتگو کی تھی بقدر امکان، بقدر توفیق، اور آج چاہتا ہوں کہ
اسی تسلسل میں شریکت الحسین ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر گفتگو ہو جائے انشاءاللہ۔ اللهم اللهم صل صل على علی محمد محمد وعلى آل محمد۔ اور اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جناب سید محمد جعفری صاحب جو آج کی مجلس کے بانی ہیں، ان کے والد مرحوم جناب سید علی جعفری ابن سید محمد جعفری، جب ہم نے ان کے چہلم کی مجلس پڑھی تھی تو ہمیں انہوں نے بتلایا تھا کہ ان کے والد صاحب جہاں بہت سارے ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ویمن رائٹس کے حوالے سے خاندان میں، کمیونٹی میں اور تعلیمی اعتبار سے عورتوں تک بالخصوص جو اتنی پریولیجڈ علاقے نہ ہوں وہاں تک تعلیم کا سلسلہ اس طریقے سے پہنچانا کہ مستورات اور بیٹیاں وہ تعلیم کو حاصل کر سکیں، تو ان کا یہ پیشن تھا، ان کا یہ خواب تھا۔ تو بہت مناسب ہے کہ ان کی روح کو ایصال کرتے ہوئے میں اس بی بی پر گفتگو کروں کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی وہ عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی نے تعلیم ہی نہیں دی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تعلیم یافتہ ہے۔ یہ فرمان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جب آپ انہیں اس تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجسم ہو جاتی ہیں ذات ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ میں۔ قرآن کی وہ آیت مکمل جس میں ہم نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے، ابتدا یہاں سے ہوتی، ہم نے ایک حصہ پڑھا تھا کہ آنے والوں کے لیے مجلس میں کشادہ کر دو جگہ، تو ان کے لیے کشادہ کر دیا کرو جگہ، جب تم کسی اور کے لیے جگہ بناؤ گے اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا، اور تم سے جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یہ ایک آیت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، یعنی صاحبان علم کا درجہ بلند ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جب کوفے کا خطبہ مکمل ہوا تھا بیوی کا، تو مولا سجاد علیہ السلام نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے پھوپھی اماں، انت بحمد اللہ عالمۃ بلا معلمہ و فہمۃ بلا مفہمہ یا غیر مفہمہ، آپ وہ عالمہ ہیں اللہ کی طرف سے جن کا کوئی معلم نہیں ہے، آپ وہ مفہمہ ہیں، وہ فہیمہ ہیں، یعنی وہ عقل و شعور رکھتی ہیں کہ آپ نے عقل و شعور یہاں آ کر نہیں سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے معصومین علیہ السلام کو وہاں سے سکھلا کر بھیجا ہے، ویسے ہی آپ اس علم لدنی کی منزل پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائے عظمت زینب کبریٰ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ رہیے گا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر آپ جہاں کہیں اس مجلس کو سن رہے ہیں، ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ تو یہ وہ بی بی ہیں جن کی ماں صدیقہ کبریٰ ہیں، اور جو خود بی بی ہیں وہ صدیقہ صغریٰ ہیں، اور نام گرامی دیکھیے تو بی بی زینب کبریٰ ہیں، اور ان کی خواہر بی بی ام کلثوم زینب صغریٰ ہیں، یعنی جب ماں ہے صدیقہ کبریٰ تو بی بی خود ہے صدیقہ صغریٰ، اور جب بی بی ہیں زینب کبریٰ تو ان کی خواہر ہیں زینب صغریٰ، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، موثقہ ہے، عارفہ ہے، فاضلہ و کاملہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، فہمہ غیر مفہمہ ہے، عابدہ آل علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کائنات کی عظیم الشان بی بی ہے، چونکہ اب بی بی ہی کے مصائب کے ایام ہیں، جب مدینہ پلٹ کر آ گیا یہ کاروان، تو اب حسین کربلا میں ہیں اور زینب مدینہ میں ہیں، اور پھر بی بی نے ہجرت فرمائی ایک مصلحت کی خاطر شام تک، اور بی بی کی شہادت شام میں واقع ہوئی۔ وہ ایک ایسا موضوع کہ جیسے میں کسی حد تک پڑھ بھی چکا ہوں اپنی گزشتہ مجالس میں، آج اسے مجھے دہرانا نہیں ہے، میں تو فقط اتنا کہتا ہوں کہ یہ کائنات کی عظیم الشان بی بی ہیں جنہیں علی علیہ السلام بھی عالیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیک یا عدیلۃ الخامس من اہل الکساء، بی بی کی زیارت میں ایک جملہ ہے کہ سلام اس بی بی پر کہ جو اصحاب کساء میں سے خامس، یعنی امام حسین علیہ السلام، کساء میں 5 ہستیاں ہیں پنجتن پاک میں، سرکار ختمی مرتبت ہے، مولا علی ہیں، بی بی سیدہ، امام حسن، امام حسین، تو خامس من اہل الکساء، اہل کساء میں سے جو خامس ہیں وہ امام حسین ہیں۔ السلام علیک یا عدیلۃ الخامس من اہل الکساء، جو اہل الکساء کے خامس کی عدیلہ ہیں، عدیلہ یعنی ہمسر ہے، برابر ہے، سبحان اللہ،
وہ حسین جو عصمت کبریٰ کی منزل پر امامت کا درجہ ہے وہ یقیناً اپنے مقام پر ہے، لیکن بی بی فقط شریکت الحسین نہیں ہے بلکہ عدیلت الحسین ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، برائے عدیلت الحسین، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ثانیہ بنت رسالت، تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا؟ صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے تو اس پر پورے مقالے لکھے ہیں کہ بی بی زینب کی حیات طیبہ، میں نے عرض کیا کہاں کہاں قرآنی آیات کی تجلی نظر آتی ہے آپ کو۔ اور آغا مصطفیٰ آخوندی نے اپنے اس بیان میں کہا کہ وہ آیت کہ جو ان کے مطابق مکمل طور پر کردار زینبی کو بیان کر دے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، فقط چہرہ پھیر دینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، کامل ایمان لے کر آؤ، روز آخرت پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان محکم رکھو، اور خدا کی محبت میں اپنے مال کو رشتہ داروں اور یتیموں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر یہ آیت مجسم ہو جاتی ہے کہ اپنے مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں میں، کنیزوں میں، غلاموں میں اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کرو، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور حقیقت میں نیک لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے کوئی عہد کر لیں تو اپنا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بی بی نے جو عہد کیا تھا حسین علیہ السلام سے، اس عہد کو پورا نبھایا۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ آیت کے ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، یہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، غلاموں، کنیزوں اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کرتے ہیں۔ یاد ہے نا بی بی زینب اسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جب وہ روٹیاں دے دے تو اللہ سند نازل کر دیتا ہے کہ یہ یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہیں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور یہ اپنا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں۔ اور تنگ دستی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تنگ دستی ہو، والصابرین فی البأساء والضراء، یا بیماری ہو یا تکلیف ہو یا ہنگام جنگ ہو، یہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان میں سچے ہیں اور متقی اور پرہیزگار بھی یہی ہیں۔ کیا کہنا، وہ بی بی کی جن کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے اور بی بی خود زینت و امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر المومنین کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیا کہنے، میں نے عرض کیا نا کہ میں کل کی گفتگو سے چاہتا یہ ہوں کہ متصل ہی رکھوں بات کو۔ کل حسین کے شعر پہ گفتگو تھی، آج علی کی زینت پہ گفتگو ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ زینت امیر کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد یعنی ماں اور بیٹی کا ایک جملے میں تعارف یہ ہے کہ ماں ہے رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت، اور بیٹی ہے زین السماوات والارضین کے گھر کی زینت۔ کیا کہنے، جی، جو ماں ہے سبحان اللہ وہ ماں ہے کہ جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت ہے بنت رسول ہونے کی حیثیت سے، اور جو بیٹی ہے وہ اللہ کی نعمت کے گھر میں نعمت اور رحمت اور زینت ہے۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور آؤ میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ یہ ہے بی بی کے فضائل۔ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔
اور میں دس بستہ التماس کر رہا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مدد مانگیں. کس بات کے لیے؟ خود حجاب کے لیے. کوئی مولانا آپ کو پردہ نہیں کروا سکتا، صرف مسئلے بتا سکتے ہیں ہم، شریعت میں جو کچھ ہے وہ گزارش کر سکتے ہیں، مگر حجاب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک روح متصل نہ ہو جائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ انہی بی بی سے مدد مانگیں، آپ حسین سے مدد مانگیں. بات واضح ہو رہی؟ کیا کہنا. اور سبحان اللہ، بچپن سے آپ نے سنا ہے نا کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. جی، یہ آپ نے سنا ہے. یہ رحمت اور نعمت کا معاملہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس طرح سے کہ محمد رحمت ہے اور علی نعمت ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان جی. اللہ. میں آپ کو حدیث عرض کرتا ہوں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہم صلی اللہم محمد عجل فرجہم. بیٹا اور بیٹی کے لیے پہلے حدیث سناتا ہوں. امام نے فرمایا کہ البنات حسنات والبنون نعمہ. یہ جو ہمارے یہاں جملے مشہور ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں حدیث موجود ہوتی ہے، چاہے وہ ہم حدیث نہ جانتے ہوں. یہ بھی ایک بڑا امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا کا معجزہ ہے کہ آپ کبھی کسی سے بات کیجئے کہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ ایسے سلوک کرو مہمان کے ساتھ، ایسے سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ. تو کئی مومنین ایسا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو پہلے ہی سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے تھے، بس ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث معصوم بھی ہے. گویا چاہے آپ کو حدیث معصوم نہ بھی معلوم ہو نا، لیکن چونکہ آپ کی روح متصل ہوتی ہے فرش عزا امام حسین علیہ السلام سے، تو مولا خود بخود آپ سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے اپنی احادیث میں. سبحان اللہ. بے شک. جی. امام نے فرمایا کہ البنات حسنات، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو، بیٹیاں جو ہیں وہ نیکیاں ہیں. حسنات کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. والبنون، اور بیٹے نعمتن، بیٹے نعمت ہیں. اب اس کا اثر کیا ہے؟ کتاب الکافی سے حدیث پڑھو جلد نمبر 6 سے. فَإِنَّمَا يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ. کا دیکھو پھر بات یہ ہے کہ نیکیوں پر اللہ ثواب دے گا، نعمتوں پر سوال کرے گا. بے شک. سبحان اللہ. اب بیٹی دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہو گئی کہ البنات حسنات، بیٹیاں جو ہیں وہ نیکیاں ہیں. امام نے کہا نیکیوں پر اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا. والبنون نعمتن، بیٹے نعمت ہے، نعمتوں پر سوال کرے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ بیٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خاص ایسی رحمت ہے کہ اس رحمت کا وجود یہ ہے کہ وہاں تمام اس پورے خانوادے میں حسنات پھیل جاتے ہیں. حسنات جانتے کس کی جمع ہے؟ حسنہ کی جمع ہے. یہ وہی حسنہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. تو آپ جو دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگتے ہیں نا، حسنہ میں، حسنات میں سے ایک حسنہ بیٹی کا وجود ہے. سبحان اللہ. جی. یہ تو ان بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے جو ماشاءاللہ صاحبان ایمان کے گھروں میں. اب سوچئے امیر المومنین کے گھر میں جو بیٹی ہے وہ کون سی حسنہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی خاطر ہے کہ رحمت پر سوال نہیں، در حقیقت نعمت پر سوال ہوگا. ہاں، رحمت کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں یقیناً تربیت اولاد کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ تو والدین کو پوری کرنی ہے، لیکن جب اللہ کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کا حساب کتاب لیتا ہے نا، تو بیٹوں کے حوالے سے زیادہ ہے. اب ایک لطیف استخراج کرو، ذرا غور کیجیے گا. امام کی یہ بھی حدیث ہے کہ نبی رحمت للعالمین، وہ تو خود قرآن میں موجود ہے، تو نبی رحمت ہے. اور علی کیا ہے؟ نعمت ہے. کیوں علی اس لیے نعمت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو نعمتیں مکمل ہو گئی. ہے میرے ساتھ آپ؟ بے شک. سبحان اللہ. تو نبی رحمت للعالمین ہے، علی نعمت عظمیٰ ہے کہ علی کی ولایت پر نعمت تمام ہوئی ہے. آپ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جیسے بیٹے اور بیٹی میں نے سمجھایا، سوال اصل میں رحمت کا نہیں ہونے والا، سوال نعمت کا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. نبی ہے رحمت، علی ہے نعمت. وہ علی جن کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے،
سوال ان کا ہونے والا ہے قیامت میں۔ بے شک، کیا کہنے، رحمت پر تو نیکیاں ملنے والی ہیں، سوال نعمت کا ہونے والا ہے کہ کیا کیا تھا اس سبحان نعمت۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہائے 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 سبحان اللہ۔ اب سوچ لیجئے گا کہ وہ علی جن کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے، جن کا سوال میدان حشر میں ہونے والا ہے، وہ علی جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اس علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ اور بحار و انوار میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 211 پہ حدیث موجود ہے، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ این ذکر علی فی ام الکتاب، علی ابن ابی طالب کا ذکر ام کتاب یعنی سورہ فاتحہ میں کہاں ہے؟ امام نے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا، سورہ فاتحہ میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم ہوا علی جن، اہدنا الصراط المستقیم علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، عظمت صراط مستقیم علی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولی محمد معجل فرج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صراط مستقیم علی ہیں، ذرا رک جائیے گا، میں بات کو کنکلوڈ کروں گا پھر اس طرح سے۔ صراط مستقیم علی ہیں۔ محمد بن علی حلبی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے سنا، سبحان اللہ، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، وَأَنَا أُصَلِّ خَلْفَهُ، میں ان کے پیچھے خود نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں سن رہا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ اتنی مرتبہ تکرار کیا کہ ما لا احصی، میں گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے بار بار پڑھا، کیا یقرأ اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب مولا آتے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنی مرتبہ انہوں نے پڑھا کہ میں گن ہی نہیں سکتا کتنی مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزوں؟ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ ارے کسی گناہگار کی اوقاتی کیا ہے؟ علی وہ راز کبریا ہے کہ جس کی طرف ہدایت کی دعا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا معصوم امام بھی بار بار طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یا علی، میرے خیال میں بچے نے ایک نعرہ لگایا تھا، مجھے ایسی آواز آئی کم از کم۔ نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نسائی نے حضور کی حدیث کو بیان کیا کہ منزلت علی منی کا منزلتی من ربی، علی کی منزلت میری نکاح میں اور مجھ تک ایسی ہے جیسے میری منزلت رب العالمین سے ہے۔ جو نسبت مجھے اللہ سے ہے وہ نسبت علی کو مجھ سے ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ تمام فضائل آپ علی ابن ابی طالب کے ذہن میں رکھیے، لیکن اس علی کو زینت ملتی ہے پھر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حسنائے امیر المومنین، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں؟ ماشاءاللہ، یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، غور کیجئے گا کہ جب نبی مکرم زمین پر تشریف لائے نا، ان کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے استقبال کیا تھا حضور کا اس زمین پر، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو گئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی اب شروع ہو چکا ہے، البتہ ہم خوشی منائیں گے 9 ربیع الاول سے انشاءاللہ بنص سے حدیث معصوم۔ جب بی بی فاطمہ دنیا میں تشریف لائیں تو نبی مکرم نے استقبال فرمایا، علی مرتضیٰ جب کعبے میں آئے تو خود حضور نے گود میں لیا، حسن اور حسین کی جب دنیا میں آمد ہوئی تو ان کا استقبال محمد و علی و زہرا نے کیا، مگر بی بی زینب وہ عالیہ مقدرہ ہیں کہ جب وہ تشریف لائی ہیں تو محمد مصطفیٰ سے لے کر حسین تک تمام پنجتن نے بی بی کا استقبال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ تھوڑی سی مجھ سے تمیز سن لیجیے گا پہلے، دیکھیں ربیع الاول یکم عام الفیل، امکان کے پہلے سلطان محمد مصطفیٰ روئے زمین پر 17 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ عام الفیل آپ جانتے ہیں نا، ہاتھیوں والا سال،
ایک بار اللہ کے گھر پر حملہ ہو گیا تھا، ابرہہ نام کا شخص اللہ کے گھر پر ہاتھی لے کر حملہ کرنے آ گیا تھا، اور جو اللہ کے گھر کے ہمسائے تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ کیسے نہیں استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے اور فرار کر جاتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کے دائیں بائیں رہنے والے خود دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے نا، بیت توحید کے ہمسائے بھاگ گئے تھے۔ حالات اتنے بڑے عجیب ہو گئے تھے کہ ہاتھی پہلی بار مکہ میں آیا تھا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں نے پہلی بار اتنا بڑا جانور دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اوپر سے ہو گیا کہ ابرہہ کے سپاہی حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی پکڑ کر لے گئے، تو عبد المطلب جو ہے امیر بطھا، بعزت البلد، نگہبان حرم ہے، سید العرب ہے، سقائے حجاج ہیں، سبحان اللہ۔ وہ چلے ابرہہ کے پاس۔ اگرچہ میں میلبرن میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن بہت اچھی اردو سمجھنے والے بولنے والے سامعین موجود ہیں۔ محمد اور علی کے دادا حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ اب رہا نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ ابرہہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے کہا علیہ السلام، میں نے سنا ہے تمہارے کچھ بندے میرے اونٹ پکڑ کر لے گئے، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا اچھا، میں تو گھر پر حملہ کرنے آیا ہوں بیت اللہ پر، تمہارے بارے میں سن رکھا تھا کہ تم اس گھر کے نگہبان ہو، تم 4 اونٹوں کے لیے آ گئے ہو۔ مناقب شہر عاشوب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 پر جملہ لکھا ہے، فقال عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا، اونٹوں کا رب میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس گھر کا کوئی رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، سورہ فیل میں اس کا واقعہ موجود ہے پورا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کا انجام کیا؟ ہاتھی والوں کا جو لشکر تھا اس کا کیا انجام کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ہم نے ان پر پرندوں کو بھیجا جو ابابیل تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو لے کر اپنے منقار میں آئے، اور جب انہوں نے ان ہاتھیوں پر انہیں برسانا شروع کیا، فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح انہیں بنا دیا۔ سبحان اللہ، سورہ فیل، اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ، اسی سال میں حضور کی آمد ہوئی ہے، یہ عرض کرنا تھا، اور حضور کی ولادت کے 30 سال بعد سن 30 عام الفیل اللہ نے اپنے گھر میں کوئی ایسا بھی بھیج دیا کہ جس نے قیامت تک آنے والے ابرہوں کا حاشر خراب کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان وہ علی اللہ، ابی طالب تھے۔ بے شک۔ تو 17 ربیع الاول ہاتھیوں والے سال میں امکان کے پہلے سلطان زمین پر تشریف لائے۔ پھر 13 رجب سن 30 عام الفیل کو کعبے میں کعبے کا کعبہ اترا۔ واہ۔ پھر 20 جمادی الثانی 5 بعثت سیدہ کونین زمین پر تشریف لائیں، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ اللہ ان کے بابا کو خلق کرتا، نہ ان کے شوہر کو خلق کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بی بی بطول کے بعد، میں ایک ایک لفظ میں بس آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے آنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا تک ہے، میرے ساتھ سفر کرتے جائیے گا۔ 14 اور 15 رمضان کی درمیانی سحر 3 ہجری امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ بولتا ہوا قرآن ہے کہ جو 15 رمضان کو آیا، جو نہ بولتا ہوا قرآن ہے وہ 23 رمضان کو نازل ہوا، یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ جی، 23 رمضان کو کتاب اتری ہے، 15 رمضان کو کتاب پڑھانے والا آیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور 3 شعبان المعظم 4 ہجری وہ زمین پر تشریف لائے جن کے آتے ہی گناہگاروں کو آتش جہنم سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اب جب حضور زمین پر تشریف لائے تو عبد المطلب و حضرت ابو طالب موجود تھے۔ علی و زہرا جب زمین پر تشریف لائے، ان کی ولادت ہے تو نبی مکرم نے استقبال فرمایا ہے۔ حسن اور حسین کی آمد پر محمد اور علی اور زہرا نے استقبال فرمایا ہے، مگر بی بی زینب وہ عالیہ مخدرہ بی بی ہیں کہ جن کے استقبال پر محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا سب موجود تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب تشریف لاتی تھی تو حسین احترام میں بی بی زینب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری ہے میرے ساتھ آگے انشاءاللہ۔ بازوئے پرزور زینبی صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
سبحان اللہ. سر فرشتوں کو تیرے در پہ جھکاتے دیکھا، مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا، عالیہ بنت ولایت تیری عظمت کو سلام، پنجتن کو بھی تیرا جشن مناتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، بیوی کی ولادت کا ذکر ان ایام میں ہم نے اس لیے کیا کہ بیوی کی ولادت پر، ان کے مصائب پر گریہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیوی کی ولادت پر بھی چونکہ گریہ ہوا ہے، لہٰذا ان ایام میں اس گریے کی مناسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیوی کی ولادت کی عظمت کو بھی بیان کیا. اور یہ گریہ کسی اور نے نہیں، خود سرور کائنات نے فرمایا ہے. بیٹیوں کی عظمت اگر سیکھنی ہے تو خانوادہ اہل بیت سے سیکھو. سبحان اللہ. کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہو جائے اور باپ دق الباب کرے بیٹی کے در پر اور اجازت طلب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سیدہ، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ سبحان اللہ. حضور نے بی بی زینب کی ولادت پر فرمایا تھا. اب یہ نواسی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتا ہے نواسی سے بھی ویسی ہی محبت ہوتی ہے. بلکہ بسا اوقات ہمارے رشتوں میں تو پوتوں اور نواسوں سے اور پوتیوں اور نواسیوں سے محبت اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر انسان اظہار کر رہا ہوتا ہے. صحیح، بے شک صحیح. تو حضور نے جب اپنی نواسی کو گود میں لیا تو حضور گریہ فرما رہے تھے. اس وقت فرمایا کہ اے سلمان، جبریل نے خداوند عالم کی جانب سے مجھے خبر دی ہے کہ میری اس نواسی پر بے شمار مصائب آئیں گے. بہت غور فرما رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے، علماء یہ بیان کرتے ہیں، بعض کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے شہزادی کے بازوؤں کو اسی وقت بوسہ لیا. سبحان اللہ یا اللہ. تو یہ بیوی کی ولادت میں بھی ان کے پورے مصائب ہیں. بے شک. یاد رکھیے گا، جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو ہدایت کا فریضہ زہرا اور علی نے نبھایا ہے. جب زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہو گئی تو علی اور حسنین کریمین نے ہدایت کی ذمہ داری کو نبھایا. علی شہید ہوئے تو حسن اور حسین نے، حسن شہید ہوئے تو حسین نے. اور اب پنجتن کی آخری فرد جب کربلا میں شہادت کی منزل پر حسین ابن علی سجدے میں سر کٹا چکے تو شہزادی زینب سے وصیت فرمائی تھی حسین نے. یعنی پنجتن کی عظمتوں کی امین ہے بی بی زینب کبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کاش آپ تک پہنچا سکوں. پنجتن کے عمل کی معراج ہے کربلا. اور کیجئے گا، کیا کہنے. پنجتن کے عمل کا پورا خلاصہ اگر آپ ایک واقعے میں تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہے کربلا. معراج ہے. پنجتن کے عمل کی معراج کربلا ہے اور کربلا کی امین بی بی زینب کبریٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. حتیٰ بعد میں خانوادہ اہل بیت کی مستورات جتنی بھی آئیں، معظمہ بیویاں، جن میں سے ہر ایک بیوی وہ اتنے قابل احترام اور باعظمت کہ چاہے وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہو یا امام حسن عسکری کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون ہو، جن کی زیارتوں میں ہم ان بیویوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ اے بی بی معصومہ قم، اے بی بی حدیثہ خاتون، آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا. اتنی عظیم بیویاں، ان عظیم بیویوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ رہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا کہنے. میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے شیخ توسی سے. ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ الحمدللہ جب تک کسی بات میں باقاعدہ کوئی روایت نہ ہو میں اسے فقط شاعری کی بنیاد پر نہیں پڑھنا چاہتا جب تک کہ روایت اہل بیت اطہار نہ ہو. ماشاءاللہ. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، شاعری سے عقیدت لیجئے، عقیدہ نہ لیجئے. بہت خوب بہت خوب. صحیح. ہو سکتا ہے شاعری میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو شاعرانہ مبالغہ آرائی میں صحیح بن جائے، اس کی کوئی تعویل نکل آئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پر آپ عقیدے کی بنیاد رکھ کر پوری عمارت تعمیر کر دیں. سبحان اللہ. آپ نے عقیدہ لینا ہے قرآن و حدیث سے لیجیے. سبحان اللہ. حتیٰ جو شاعری، میں نے کہا نا شاعری سے عقیدت، حتیٰ کسی خطیب کے کلام سے بھی فقط خطیب کے نقطوں سے عقیدہ نہ بنائیے بلکہ کلام اہل بیت سے عقیدہ بنائیے. بہت خوب. سبحان اللہ. جی آپ دیکھیے کہ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کم پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب آفت ہے. زیادہ سے زیادہ ان احادیث کا بیان ہونا چاہیے. شیخ توسی نے الغیبہ میں لکھا، شیخ صدوق نے کمال الدین میں بھی لکھا
کہ احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں اب جو ایام آ رہے ہیں نا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے، ان سے بھی مناسبت رکھتی ہے حدیث، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بھی مناسبت رکھتی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس حدیث کو سنا دوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس۔ صحیح ہے؟ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ بی بی حکیمہ خاتون ہے بنت محمد ابن علی رضا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں ان کے پاس گیا اور وہاں جا کر میں نے ان کی خدمت میں یہ پوچھا، احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اب امام حسن عسکری کی تو شہادت ہو گئی ہے، یہ ان کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، الی من تفزع الشیعہ، اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں؟ اس لیے کہ حضرت حجت وہ تو اس وقت 5 برس کے سن میں تھے اور غیبت میں چلے گئے تھے، تو اب کہیں شیعہ جا کے پناہ لے سکتے ہیں کہ کسی شخصیت کی طرف رجوع کریں؟ بہت غور کیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یا اللہ، الی الجدہ ام ابی محمد، جو سبحان اللہ سبحان اللہ، فقلت لها اقتدی بمن وصیتہ الی امرأۃ، فرمایا کہ بی بی حدیثہ خاتون کی طرف رجوع کرو، سبحان اللہ، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ماں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی دادی ہیں۔ تو احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا ہم امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد ایک خاتون کی طرف رجوع کریں شرعی امور میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خود انہوں نے وصیت فرمائی کہ بی بی حدیثہ خاتون کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اقتداء بالحسین ابن علی، حسین ابن علی کی اقتداء کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر کہتے ہیں والحسین ابن علی اوصى الى اختہ زینب بنت علی فی الظاہر، یا اللہ، کہتے ہیں حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے وقت اپنا وصی قرار دیا تھا زینب بنت علی کو۔ بہت غور کیجئے گا۔ وَكَانَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ عِلْمٍ يُنْسَبُ إِلَى زینب، جو کچھ بی بی زینب کی زبان مطہر سے صادر ہو رہا تھا وہ در حقیقت علم علی ابن الحسین زین العابدین تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جیسے حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد رجوع کرو، گویا اپنا وصی قرار دیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو، ویسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا وصی قرار دیا بی بی حدیثہ خاتون کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام ہے، بظاہر غالباً اس وقت میرے ذہن میں وہ تحقیق تو پوری ہے لیکن پھر بھی 1% کے لیے اگر کوئی تردید آ جائے میرے ذہن میں، اس لیے میں لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو تقریباً میں یقین پر ہوں کہ فقط واحد امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی والدہ حیات تھی، باقی کسی امام کی شہادت کے وقت ان کی والدہ حیات نہیں تھی۔ بات واضح ہو رہی؟ اس میں مصلحت پروردگار یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد وصی بنا لیا خود اپنی ماں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ حضرت حجت پردہ غیبت میں اللہ تعالیٰ کا اہتمام تھا۔ اور بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ در حقیقت امام حسن عسکری نے اقتداء کی اپنے جد حسین ابن علی کی، کہ حسین ابن علی نے جیسے ایک خاتون اپنی خواہر بی بی زینب بنت علی کو اپنا وصی بنایا، ویسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بی بی حدیثہ خاتون کو وصی بنایا، اور پھر فرمایا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جو علم منسوب ہے وہ در حقیقت علم علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ کیوں کیا تھا؟ سترن علی علی ابن الحسین، امام حسین نے زینب کبریٰ کو سالار قافلہ بنا کر علی ابن الحسین زین العابدین کی حفاظت فرما لی، سبحان اللہ، ان کو بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر مولا زین العابدین علیہ السلام ہی ہر جگہ جا کے خطاب کریں اور وہ سامنے ہو تو بہت آسان تھا بہت سو کے لے کے پہچان لینا کہ اچھا اب حسین کے بعد یہ امام ہے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام علی یہ زین العابدین کی امامت کو اور ان کی شخصیت کو در حقیقت پوشیدہ رکھتے ہوئے بی بی زینب سالار قافلہ بن گئی وصیت امام حسین کے مطابق۔
सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। वैसे ही इमाम हसन अस्करी ने हजरत हुज्जत की हिफाजत फरमा ली बीबी हुदैसा खातून को वसी बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अजमत जनाब ज़ैनब हुदैसा खातून अलैहिन्ना सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सोच सकते हैं कि खातून किस अजमत के मकाम पर हैं कि अपने जमाने की हुज्जत के वसी करार पाए, और उनके जमाने में जो हुज्जत खुदा है उनके अलावा तमाम मर्दों से अफजल हो जाए वो खातून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी मिसाल हमें साबिका जमानों में हजरत आसिया की मिलती है। वाह, हजरत आसिया अपने जमाने की तमाम मर्दों और औरतों सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय जो हुज्जत खुदा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके तमाम मर्दों से अफजल हजरत आसिया है। ये मुमकिन है एक खातून कमाल के उस दर्जे को तय कर ले। सुभान अल्लाह। तो यकीनन हम शहजादी के, सुभान अल्लाह, मैं एक जुमला कहना चाह रहा था, मैं खुद रुक गया इसलिए कि मैं हत्ता ये भी नहीं कह सकता कि उनके कदमों की खाक के बराबर, मैं ये भी नहीं कह सकता, सुभान अल्लाह, इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया। क्या बात। जी, क्या किया जाए। उस बीबी के बारे में मैंने अर्ज किया ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हो और बीबी ज़ैनब तशरीफ लाएं तो तिलावत कुरान रोक कर बीबी के एहतराम में बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह। ये वही शबी है कि हुजूर मुकर्रम सैयद कौनैन के एहतराम में बुलंद हो जाए, इस्तकबाल में बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा, मैंने इस बात की वजाहत की है कि हुजूर बेटी के एहतराम में फकत बुलंद नहीं हो रहे, फातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद हो रहे हैं। बेशक, बेशक, सुभान उस अल्लाह। मकाम और मनसब के एहतराम में बुलंद हो रहे हैं। इमाम हुसैन उस मनसब ज़ैनबी के एहतराम में बुलंद हो रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात। वरना क्या सुन्नत इमाम हुसैन है, यानी कहीं पर कोई ऐसा फतवा मौजूद है कि मुस्तहब हो हर भाई के लिए कि जब भी उनकी बहन आए तो वो एहतराम में बुलंद हो? ऐसा बज़ाहिर कोई फ़िक़ही मसाइल में फतवा नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन का अपनी खाहर के लिए बुलंद हो जाना ये मनसब ज़ैनबी का एहतराम है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे जुमला कह लेने दीजिए और फिर मैं जाऊंगा मज़ल मसाइब पर। जिसके एहतराम में दो दो कुरान अपने मकाम से बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह, किबला, बहुत खूब। जिसके एहतराम में, जिस बीबी के एहतराम में कुरान सामित भी बुलंद हो और कुरान नातिक भी बुलंद हो, उन्हें बीबी ज़ैनब कहते हैं। क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो उस हदीस कुदसी की मुकम्मल तफसीर है कि जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब्दी अतिअनी हत्ता जअलका मसली, ऐ मेरे बंदे मेरी ऐसी इताअत कर कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जैसा कौन हो सकता है? कोई नहीं है अल्लाह जैसा। लेकिन अल्लाह ने क्यों कहा मसली? मैंने इसकी भी वजाहत की आपकी खिदमत में। जो बातें हो चुकी होती हैं मैं उस पर बुनियाद रखते हुए आगे बढ़ता हूं। मिसल कहते हैं जात में अल्लाह जैसा होना, जात में अल्लाह जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिथलिही शै। मसल कहते हैं सिफात में अल्लाह अपने जैसा किसी को बना दे, कुछ सिफात अता करके। बहुत खूब, सुभान अल्लाह के नूर की मिसल नहीं, अल्लाह के नूर की मसल है। ये अरबी की लताफत है। क्या कहने। बेशक। आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो मिसल का तर्जुमा भी अल्लाह की मिसाल, मसल का तर्जुमा भी अल्लाह की मिसाल। लेकिन अरबी में गहराई है कि मिसल यानी जात में उस जैसा होना, मसल यानी सिफात में उस जैसा होना। सुभान अल्लाह। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मसल नूरिही, कुरान है, उसके नूर की मसल है। मसल नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीअ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूरिन यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरह नूर की आयत नंबर 35 है। इस पर बात हो चुकी है, मुझे इस पर दोबारा आना नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि अल्लाह के नूर की मसल है। तो हदीस कुदसी में आया कि ऐ मेरे बंदे मेरी ऐसी इताअत कर कि मैं तुझे अपनी मसल बना दूं। अब्दी अतिअनी हत्ता जअलका मसली। तो मसल बनने का नतीजा क्या होगा? अना हय्युन ला अमूत। अल्लाह ने कहा मैं हई हूं, ला अमूत, मुझे मौत नहीं आएगी कभी। अंत तुही वला तमूत, तुझे भी हई रखूंगा,
تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. عظمت مسل نور ہی صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. بہت خوب. جی بات واضح ہو رہی ہے. کاش. اچھا یہ حدیث قدسی فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مخصوص نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کاش ہم اور آپ بھی کسی ایسے سفر کو طے کر سکیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ رکھے اور موت نہ آئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے بھی زندہ رکھوں, تجھے بھی موت نہ آئے. شیخ عباس قمی اب تک زندہ ہیں. واہ بے شک. مفات الجنان کی صورت میں زندہ ہیں. سبحان اللہ. شیخ صدوق زندہ ہے, ملا یعذر الفقی کی صورت میں زندہ ہے. شیخ کلینی کتاب الکافی کی صورت میں زندہ ہے. یہ بزرگ علماء کرام, آیات اعدام, فقہاء کرام. لیکن میں آپ کے سامنے خطبہ کی مثال دے دوں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر اپنی زندگی گزاری. علامہ قبلہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ آج زندہ ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ آج زندہ ہیں. ابھی آپ نے غور کیا تھا نا کہ جب اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پر پاکستان میں جو ایک کافی معاملہ اٹھا تھا, اس میں جو سب سے زیادہ اس کے جواب میں کلپ وائرل ہوا تھا وہ علامہ طالب جوہری صاحب کا تھا. علامہ طالب جوہری زندہ ہیں اب تک یا نہیں ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو انہوں نے اہل سنت کتابوں سے اپنے تقریر میں بیان کیا تھا کہ اذان میں کتنے جملے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے. مرحوم سچے بھائی اب تک زندہ ہیں. صحیح صحیح. بے شک. جناب ریحان اعظمی صاحب زندہ ہیں اب تک. بے شک. صحیح. جب کہیں کوئی نوحہ پڑا جائے, جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا راز. وہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے, اور ان جیسے ہزاروں کلام جہاں کہیں وہ پڑھا جائے ریحان اعظمی صاحب زندہ. سبحان اللہ. صحیح. عبدی اتینی حتی جعلک مثلی, میری کوئی ایسی اطاعت کر جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. حیات کے بھی الگ الگ درجات ہیں. ظاہر ہے ایک وہ درجہ ہے کہ جو شہداء کے پاس ہے, اور سید الشہداء تو خود باذن پروردگار حیات تقسیم کرنے والے. بے شک. اور پھر اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی زندگی عطا کرتا ہے. اور اگر اس طرح سے کہوں تو مثلاً ہم نے جن مرحوم کا فاتحہ پڑھوایا, جناب سید علی جعفری ابن سید محمد جعفری, ان کی اصالہ ثواب کی مجلس ہو رہی ہے نا, تو ان کا ذکر ہوا مجلس میں, لہٰذا وہ بھی اس مجلس کی صورت میں زندہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر جائیے. جو آپ کے بچے نیک عمل انجام دیتے رہیں گے, آپ اپنے بچوں کے عمل میں زندہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے ہی ہمیں مومنین ایسے کہتے ہیں, جو مومنین ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن شریک بھی ہیں, کہ مولانا صاحب میری والدہ یہ کہتی تھی, ان کے ذریعے سے ہمیں عادت ہوئی کہ ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنی ہے. میرے والد صاحب کا طریقہ تھا کہ جلوس میں جانا ہے. میرے والد صاحب کا طریقہ تھا کہ ایسے ماتم کرنا ہے. کتنے مومنین ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا طریقہ تھا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے, تو ہمیں بھی عادت ہوئی. تو جب آپ وضو کر کے سوئیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ وضو کر رہے ہیں نا, آپ کے اس عمل میں آپ کے والد صاحب کی حیات ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اب یہ زبان پر مثال چونکہ آگے میں عرض کر دوں, جو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے, حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس کے بستر کو مسجد بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنے بستر پر نہیں ہے, وہ مسجد میں. کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. حتیٰ ظاہر ہے کہ مجلس اعضاء ہے, میں اس طرف بالکل جانا نہیں چاہتا, لیکن میں فقط اشارتاً اس لیے کہ وہ بھی شریعت ہی کا ایک معاملہ ہے کہ حتیٰ حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے بھی جو باوضو ہو, اللہ اکبر, حدیث میں آیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ, کہ اگر آپ بچوں کی ذہانت اور ان کے چہرے پر نورانیت چاہتے ہیں اللہ اکبر, تو باوضو ہو کر ان حقوق کو ادا کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا نا کہ جو سوتے ہوئے وضو کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی گویا اس کے بستر کو مسجد بنا دیتا ہے اور اسے ساری رات کے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. واہ واہ واہ.
بات واضح ہو رہی؟ اب اگر فرض کیجئے کہ کسی میں یہ وضو کرنے کی اچھی عادت آئی ہے ماں سے باپ سے، میں نے عرض کیا مجلس امام حسین علیہ السلام آپ رکھتے ہیں، تمام ماشاءاللہ مومنین ان کے اگر ماں باپ نے کوئی سلسلہ مجلس شروع کیا ہوا ہے وہ اس کو جاری رکھتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں قدیمی مجلس ہے، 40 سال سے ہو رہی ہے، 30 سال سے ہو رہی ہے۔ تو جب آپ وہ مجلس اعضا برپا کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے آباء و اجداد کی حیات کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت عبدی اطیعنی حتی اجعلک کمثلی، اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں مجھے موت نہیں آتی، انت تحیی ولا تموت، تجھے بھی زندہ رکھوں گا تجھے بھی موت نہیں آتی۔ سبحان سبحان اللہ۔ بس عزیزوں یہ گفتگو ہو گئی بی بی کی خدمت میں، انشاءاللہ بی بی قبول فرمائے۔ اور فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا منزل مصائب پر کہ عجب دستور فداکاری سیدہ کی بیٹیوں میں آیا تھا کہ شہزادی زینب نے اپنے زمانے کی حجت کے لیے اپنی چادر تک قربان کی۔ اپنے زمانے کی حجت کی دفاع کی خاطر تازیانے کھائے علی کی بیٹی نے، تاکہ سید سجاد کی حفاظت ہو سکے۔ عزم حسینیت کو پہنچانے کے لیے دروں کے زخم کو برداشت کیا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ مجھے جملہ کہنے دیں، چھوٹی سکینہ نے اپنی دادی کی سیرت پر تماچے کھائے، اور جب اس چھوٹی سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوتی تو فریاد کرتی دادا ہی سے کہ اے شاہ نجف دادا میری مدد کو آئیے گا۔ یہ سیدہ کی بیٹیوں اور سیدہ کی نسل میں مستورات نے ایسی قربانیاں دی۔ تاریخ کہتی ہے، ان ایام اعظم میں پہلی مرتبہ میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں مصائب کے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو بی بی اتنی مظلومہ تھی کہ اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی آستینوں سے بی بی زینب اپنا چہرہ چھپاتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کا گھر 2 بار جلایا گیا ہے تاریخ میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ جب امام گریہ کرتے تھے نا اس وقت، جب گھر جل گیا امام گریہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں نے آ کے تسلی دی کہ مولا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میری پھوپھی زینب یاد آ گئی۔ امام جعفر صادق کہتے تھے کہ میں مرد ہوتے ہوئے اپنے بچے بچاتا رہا، وہ مستور ہو کر سجاد کو بچاتی رہی۔ میں آقا حسین سے عرض کروں گا کہ مولا پتہ نہیں مرد ہوتے ہوئے علی اکبر کا لاشا اٹھانا زیادہ سخت تھا یا مستور ہوتے ہوئے سید سجاد کو اٹھانا جلے ہوئے خیموں سے باہر لانے۔ یا حسین یا حسین یا اللہ یا اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا، لیکن بی بی زینب کا جو جہاد تھا وہ خاندانی روایات سے برعکس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس خانوادے میں حجاب کا ایسا اہتمام ہے کہ ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں چلا ہے، وہ بیٹی بے مکنا و چادر کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں۔ انگے سر خلق نے اس بی بی کو دیکھا، افسوس جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا۔ شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا۔ عزیزوں کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے عزیزوں۔ کہتی تھی زینب مستر کی خدا خیر کرے، شب کو یہاں خواب میں عوریاں سر زہرا دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا۔ کیا تحمل تھا کہ اب پیاسے رہے سے روز حسین، آنکھ اٹھا کر نہ مگر جانب دریا دیکھا۔
सदमे कांटों के जफा तो की जाए रसन, एक बाबा के जुदा होने से क्या क्या देखा। जाके ज़ैनब ने वतन में ये कहा सुगरा से, कहूँ किस मुंह से कि परदेश में क्या क्या। बानू रो देती थी मुंह ढाप के असगर के लिए, किसी औरत की जो आगोश में बच्चा थे। शहादत हुसैन के बाद 64 बीबियां थी जो असीर हुई थी, 64। उनमें 40 बीबियां वो थी जिनकी गोद में शीरखार बच्चे थे। मगर शाम से बीबियां वापस आई तो किसी का बच्चा सलामत नहीं था, सब बच्चे मर चुके थे। करबला से शाम तक छोटी छोटी कब्रें बन गई। जब नाके तेज चलते थे तो बच्चे उछल उछल कर नाकों से गिरते जाते थे। माएं पुकारती रहती थी, या अली मेरा बच्चा गिर गया, या अली मेरा बच्चा ऊंटों के पैरों तले रोन दिया गया। या अल्लाह या अल्लाह। बस जब इस आलम में बीबियां पहुंची हैं मदीना वापस, तो बीबियां तो अपने अपने मकाम पर चली गईं, लेकिन रात का वक्त आया तो शहजादी ज़ैनब आई, आबिद बीमार से फरमाया कि बेटा अब क्या इजाजत दोगे कि मैं अकेले माँ की कब्र पर चली जाऊं। सैयद उस सज्जाद फरमाते हैं, पुपी अम्मा आपको इख्तियार है। इंतजाम ये किया कि एक नाका मंगवाया गया। शहजादी अकेली थी, सियाह पर्दे थे, भाई का पैरहन ज़ैनब ने साथ लिया। बात खत्म करने लगा अजीज़ों, बस जो कहना था वो बयान हो गया, आपने गिरिया कर लिया, माल मजलिस हासिल हो गया, मरहूमीन तक सवाब पहुंच गया। माँ की लहद पर पहुंची ये बेटी, अम्मा तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम्हारे हुसैन को खो कर आई है अम्मा। अम्मा आप दरबार में गई तो सर पर चादर थी, मगर मैं नंगे सर दरबार में गई अम्मा। आप नहीं तो आपके हाथ खुले थे, मगर मैं गई तो दरबार में रसन बस्ता। आज़ादारों दिल कहता है कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, बस मेरी बेटी बस, माँ का दिल तड़प रहा है। बेटी मैं तेरे साथ थी करबला में जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा। अरे माए अपनी बेटियों को कहाँ छोड़ दिए या अल्लाह। मरने के बाद भी एक आम मोमिना खातून, आप उनसे पूछिएगा माँ गुजर गई हो, कहती है ऐसा लगता है जैसे माँ मेरी साथ साथ है। माँ मुझे कहती हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं, जहाँ ज़ैनब जैसी बेटी हो, फातिमा जैसी माँ हो। बीवी ने कहा बेटी मैं उस वक्त भी मौजूद थी जब तेरी पूछ पर शिमर ताजी आने वाली। बेटी मैं साथ साथ थी। बेटी माँ की तरफ से दादे शुजात वसूल कर, ऐ ज़ैनब तूने ज़हरा के शीर का असर दिखला दिया था। ऐ बाबा तुम्हारा, ऐ ज़ैनब एहसान है तेरा कि ताजियाने खाकर मेरे बाबा के दीन को बचा लिया तुमने, शाबाश मेरी बेटी। मगर इसका अजर कयामत में, आखिरी जुमला कहता हूँ सैयदा ने कहा होगा, ऐ बेटी इसका अजर कयामत में उस वक्त मिलेगा जब खुदाए आदिल की अदालत होगी, मेरे बाल बिखरे होंगे, अर्शे इलाही पर ज़लज़ला होगा, फातिमा की फरियाद होगी, परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरी नस्ल मार दी गई, मेरी बेटियों के सर से चादर छीनी गई। अब परवरदिगार जो मेरे हुसैन पर रोने वाला था, फातिमा उसकी शफाअत चाहती है परवरदिगार। फातिमा शफाअत चाहती है परवरदिगार। मेरी बेटी के जख्मों का सदका तू मेरे हुसैन के मुहिब्बों की शफाअत कर। या ज़ैनब कुबरा, या फातिमा ज़हरा।
پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، مجلس کو قبول فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، ایام اعظام میں جتنا رزق معرفت حاصل کر سکیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو جاری و ساری فرما، عزائے حسین کے وارث حجت دوراں کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔